اس کے بعد عباد الرحمن کی صفات بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کے بندے. اور ابن عاشور ایک مفسر ہیں، انہوں نے 11 صفتیں بتائی ہیں کہ یہاں 11 صفتیں عباد الرحمن کی ذکر کی گئی ہیں. کس نے لکھا ہے؟ بہت بڑا مفسر ہے ابن عاشور. ان کی تفسیر کا نام ہے التحریر والتنویر، اور میرے مطالعے میں رہتی ہے، پڑھتا ہوں اس کو. بہترین زبان عربی ان کی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلی صفت بیان کی جا رہی ہے عباد الرحمن کی. اب دیکھو پہلے عبد ذہن میں رہے، عبدیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی غلامی. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا. عباد الرحمن کون؟ اللہ کے بندے کون؟ پہلی صفت یمشون علی الارض ہونا، وہ چلتے ہیں زمین پر کیسے؟ ہونن اے مشیت یمشون علی الارض مشیت المتواضع، یعنی وہ زمین پر چلتے ہیں بڑے منکسر المزاجی کے ساتھ، بہت تواضع کے ساتھ. یہ عباد الرحمن کی پہلی صفت کیوں بیان ہوئی؟ اور عبدیت کے ساتھ چال کا ذکر کیوں کیا گیا؟ لکھتے ہیں اس لیے کہ ان کی عبدیت ان کی چال سے ظاہر ہے، پتا چل جاتا ہے کہ یہ اللہ کے بندے آ رہے ہیں، یہ عباد الرحمن ان کی پہچان ہے. یعنی آدمی کا جو اندروں ہوتا ہے نا، آدمی کا مزاج اس کی چال سے ظاہر ہو جاتا ہے. کسی نے لکھا ہے کہ المشیت لغت، چال ایک لینگویج ہے. ہاں المشیت لغت، جی آپ کی چال ایک لینگویج ہے جو بولتی ہے. تو ظاہر ہے کہ عباد الرحمن چل رہے ہیں تو ان کی چال سے اس طرح عبدیت ظاہر ہو رہی ہے کہ اللہ کے بندے ہیں. دیکھ کر پتا چل جاتا ہے ان کی چال سے کہ یہ عباد الرحمن آ رہے ہیں. تو آپ کی چال سے عبدیت ظاہر ہونی چاہیے، اور آپ کی چال متکبرانہ نہیں بلکہ متواضعانہ ہونی چاہیے. جی 3 باتیں کہی گئی، بہت پیاری ہے، بہت غور سے سنو. ایک تو یہ کسی لغو جگہ پر جاتے نہیں. لغو کا مطلب بتا چکا ہوں، ایسی جگہ جہاں جانے کا کوئی فائدہ نہ ہو، ایسی جگہ لغو ہے. تو یہ لغو جگہ پر جاتے نہیں. والذین لا یشہدون الزور، زور جھوٹی بات، لغو چیز ہے. تو ایک تو یہ عباد الرحمن کیا لغو جگہ پر جاتے نہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، اور اتفاق سے ابھی کبھی ان کو لغو کے پاس سے گزرنا ہو تو کترا کر نکل جاتے ہیں، شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، اس طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ لغو جگہ پر، فضول جگہ پر جاتے نہیں. اور اگر کہیں فضول اور لغو جگہ سے گزرنا ہو، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، ایسی جگہ سے جس کا کوئی فائدہ نہ ہو، گزرنا بھی ہوا تو بڑے شریفانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، وہاں ٹھہرتے نہیں. اچھا تیسرے، لغو لوگ اگر ہوں، لغو کسی کو فضول قسم کے لوگ، تو ان کے منہ نہیں لگتے. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل بھی لغوی ہوتا ہے، اس لیے کہ اس سے بات کریں گے تو فضول ہی بات کرے گا. وہ فضول لوگوں سے الجھتے نہیں. فضول لوگ اگر بات کریں تو کہتے بھائی تو ہی ٹھیک ہے، جا السلام علیکم، تو چلے جاتے. تو ایک تو فضول جگہوں پر جاتے نہیں، والذین لا یشہدون الزور، اور فضول جگہوں سے اگر گزرنا ہو تو رکتے نہیں، شریفانہ طور پر گزر جاتے. اور فضول لوگوں سے اگر واسطہ پڑے تو کہتے السلام علیکم بھائی ٹھیک ہے، تو ہی ٹھیک ہے. تو یہ عباد الرحمن. یہ رات میں کیا کرتے ہیں اور دن میں کیا کرتے ہیں، ہے مضبوطی سے پکڑو اس کو. دن میں یہ جب چلتے ہیں تو بڑے تواضع کے ساتھ چلتے ہیں. یہ حالہم بالنہار، یہ ان کی حالت دن کی ہے. اچھا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ لوگ اپنے رب کے سامنے رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. وحالہم باللیل، رات میں ان کی یہ حالت ہے. تو ان کی دن کی حالت کیا بتائی گئی کہ چلتے ہیں تو ان کی چال سے عبدیت جھلکتی ہے، اور رات میں ان کا کیا
کیا حال ہے کہ سجدوں میں اور قیام میں یہ اپنی رات گزارتے ہیں. وحالہم باللیل, رات میں ان کی حالت ہے. اور خاص دعا کیا کرتے ہیں وہ دیکھو, سجدے قیام تو کرتے ہی ہیں, ان کی خاص دعا کیا ہے وہ دیکھو. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, میرے رب مجھے جہنم سے ہمیں نجات دے دینا میرے رب. کتنی پیاری دعا ہے. یہاں جنت بھی نہیں مانگی انہوں نے ڈر کے مارے, کہہ رہے میرے رب جہنم سے نجات دے دے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما, اس کا عذاب تو لپٹ جانے والا ہے, چمٹ جانے والا ہے, اور بہت برا ٹھکانہ ہے. انہا ساءت مستقرا و مقاما, بہت بری جگہ ہے یہ. ایک صفت اور بھی, خرچ کرتے ہیں تو اچھی جگہ پر, اور اچھی جگہ پر خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے, اور غلط جگہوں پر خرچ نہیں کرتے. ایک تو یہ خرچ کرتے ہیں اسراف نہیں کرتے, دوسرے بخیلی بھی نہیں کرتے. وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا, بخیلی اور اسراف کے درمیان یہ معتدل رہتے. قیامہ اے معتدلا, قیامن اے قوامن اے معتدلن, جی قوامہ بیچ بیچ میں رہتے. بخیلی بھی نہیں کرتے کہ چمڑی چلی جائے مگر دمڑی نہ جائے, اور دوسرے ایک دم دے کر کے کنگال بھی نہیں ہو جاتے. جی بیچ بیچ کی حالت ہے ان کی. دوسرے شرک نہیں کرتے, والذین لا یدعون مع اللہ الہ آخر. آگے کسی کو قتل نہیں کرتے, مرڈر نہیں کرتے کسی کا. ولا یزنون, زنا نہیں کرتے. کہتے ہیں اور ایک دعا کرتے رہتے, کیا والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے ہمارے رب ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. دیکھ رہے ہیں آپ ترتیب, پہلے بیویاں ہیں بعد میں بچے ہیں. ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا, تو ازواج کو کیوں پہلے لایا گیا؟ اس لیے کہ بیوی نہ تو بچے کہاں سے آئیں گے, لہذا ترتیب یہی ہونی چاہیے کہ پہلے بیوی ہو بعد میں بچہ ہو, ہے نا. اور دوسرے ایک صاحب نے لکھا ہے لِأَنَّ صَلَاحَهَا صلاح الذریت, اس لیے کہ ماں اگر اچھی ہے تو بچے اچھے ہوتے ہیں, لہذا ماں کا تذکرہ پہلے کیا گیا. اور ایک صاحب نے تذکرہ کیا من سعادت المرء فی الدنیا ان تکون زوجته صالحۃ واولادہ ابرار, آدمی دنیا میں سب سے خوش نصیب اس وقت ہوتا ہے جب اس کی بیوی صالحہ ہو, اور اس صالحہ بیوی نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہو کہ بچے ابرار ہوں, نیک ہوں. تو آدمی کی سب سے بڑی سعادت یہ ہے کہ بیوی صالحہ ہو, نیک ہو, اور بچے ابرار ہوں, نیک ہوں. اسی وجہ سے پہلے ازواج لایا گیا بعد میں, اس لیے کہ بچوں کو بنانے میں اور بگاڑنے میں ماں کا ہاتھ بہت بڑا ہوتا ہے. لِأَنَّ صَلَاحَ صَلَاحُ الذُّرِّيَّةِ, اس لیے کہ ماں اگر اچھی ہے تو بیٹے اچھے ہوتے. جاٹ بنوشہ کا قول ہے شاید, تم مجھے ایک اچھی ماں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں. کوئی معمولی جملہ نہیں ہے, یہ یہیں سے لیا اس نے. کیا تم مجھے ایک اچھی ماں دو میں تمہیں ایک اچھی قوم دیتا ہوں. یہاں یہ بتایا گیا اگر مسلم معاشرے کی لڑکیاں بیویاں صالحہ ہیں تو نسل جو ہوتی ہے وہ صالح ہوتی ہے. آج مائیں صالحہ نہیں ہیں, لہذا بچے بگڑے ہوئے. انہیں اللہ اور اس کے رسول سے, دین اسلام سے کچھ لینا دینا نہیں. اب اگر وہ شکایتیں کریں اللہ سے دنیا سے تو یہ شکایتیں بیجا ہے نا, بیکار قسم کی.